اس لیے اب ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ وہی شخص ظالم ہے جس نے توبہ نہ کی، یعنی کیا؟ اس نے اپنے مقدر کا تالا ہی نہیں کھولا، دروازہ ہی نہیں کھولا کہ آگے جا سکتا۔ اب توبہ کے اوپر جب یہ فرمایا اللہ پاک نے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو تائب نہ ہوا وہ ظالم ہو گیا، جو تائب نہ ہوا وہ ظالم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے، یہ بات خاص ہے، تائب سے ظالم کے لقب کو ہٹا دیا ہے۔ اللہ پاک نے تائب سے ظالم کے لقب کو ہٹا دیا ہے، اور جو تائب ہو گیا اس کے دامن سے ظلم کو مٹا دیا۔ جو تائب ہو گیا وہ ظالم نہ رہا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ کما ولدتہ امہ، وہ ایسے ہو گیا جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے توبہ، بولیے۔ اور یہ وہ توبہ نہیں ہے جیسے آپ کہتے توبہ 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 استغفار ایسے کرتے ہیں نا، یہ تو توبہ کوئی توبہ کروانا ہے، توبہ کوئی توبہ کروا، یہ توبہ نہیں، یہ تو لفظ ہیں۔ لوگوں، لفظوں سے نکل کر معنی کی طرف جاؤ، لفظوں سے نکل کر معنی کی طرف جاؤ، اور معنی سے نکل کر مراد کی طرف جاؤ، معنی سے نکل کر بولیے مراد کی طرف جاؤ، آگے بڑھے۔ تو اللہ پاک نے جو اس میں ظلم ہے اس کو ساقط کر دیا ہے تائب سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ توبہ کا معنی ہے رجوع۔ کیا؟ توبہ کا معنی ہے رجوع۔ اب یہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے، توبہ کا معنی کیا ہے بولیے؟ رجوع کرنا۔ کیا کرنا؟ کسی کی طرف رجوع کرنا، کسی کی طرف مائل ہونا، التفات کرنا، جھکنا، رغبت کرنا، رجوع۔ اور یہ اتنا پسند ہے اللہ کو کہ جو محض توبہ کرے اس کو تائب کہتے ہیں، جو محض توبہ کرے اسے، اور جو بہت زیادہ توبہ کرے اس کو تواب کہتے ہیں۔ اور اس نے کہا بندہ تائب تو ہے، تواب میں ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو تواب کہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کر لیں، توبہ کی عظمت کا اندازہ کریں کہ بندے کو تائب کہتا ہے، اپنے آپ کو تواب ہے کہ نہیں قرآن مجید میں کہ اللہ پاک کیا ہے؟ تواب الرحیم، وہ تواب ہے۔ تواب تائب سے مبالغہ ہے۔ تو کیسے ہے تواب؟ کیونکہ توبہ کا معنی ہے رجوع۔ بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے تو تائب ہو گیا، بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لے تو تائب ہو گیا، اور مولا بندے کی طرف رجوع فرما دے تو تواب ہو گیا، تواب ہو گیا، تواب ہو گیا۔ تو ایسا کیوں ہے کہ بندہ تو تائب ہے جس کی ضرورت ہے، اور اللہ تواب ہے، وہ بہت توبہ اس کی طرف منسوب ہو گئی، رجوع۔ ہاں، ایسا اس لیے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا راز کھول دیا۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دے کہ اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور میرا بندہ اگر میری طرف ایک قدم چلے تو میں اس کی طرف 70 قدم چلتا ہوں۔ اب آپ سمجھ گئے؟
تو ایک قدم چلنے والا، اس کی طرف ایک قدم رجوع کرنے والا تائب ہوا، اور جو ایک قدم کے بدلے 70 قدم بندے کی طرف رجوع فرمائے وہ تواب ہوا۔ رجوع ہے، بندہ رجوع کرتا ہے کیا؟ معافی مانگنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے۔ اللہ مولا رجوع کرتا ہے معافی عطا کرنے کے لیے، معافی عطا کرنے کے لیے۔ میں نے زندگی میں بہت ہستیوں کو کی مناجات کو اور ان کی التجاؤں کو اللہ کے حضور پڑھا، مگر اولیاء کاملین میں، مگر سیدنا امام زین العابدین، زین الساجدین، زین العابدین، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جتنی توبہ ان کے ہاں ملتی ہے میں نے کسی ولی میں نہیں دیکھی۔ ان کی مناجات کو پڑھیں تو ہر جملہ لگتا ایسے ہے کہ ہر وقت حالت توبہ میں ہی ہے، ہر وقت توبہ کی حالت میں لگتے ہیں۔ ان کی زبان مبارک سے مناجات کا نکلا ہوا ایک ایک لفظ توبہ سے غسل شدہ، دھلا ہوا، توبہ میں غرق، توبہ میں غرق۔ یہ میں نے خاص بات بتائی ہے، کیوں؟ اب ولایت میں، درجات میں ان سے اونچا کون ہوگا؟ اور پھر وہ بیٹے نواسے ہیں، پوتے پوتے ہیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کے، مولا علی شیر خدا کے، سیدنا محمد مصطفیٰ کے، ان کے پوتے بیٹے ہیں۔ اس گھر میں جہاں توبہ کے راز کھلتے ہیں وہاں پلے ہیں، تو جو وہاں پلا ہو اس گھر میں اور گناہ بھی نہ کیا ہو، گناہ سے بھی محفوظ و مامون ہو، پاک ہو، اور لقب بھی زین العابدین ہو، ہر وقت عبادت گزاروں کی زینت ہو اور سجدہ گاہوں کی زینت ہو، اور وہ ہر وقت توبہ میں رہے، ہر وقت توبہ میں رہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اس بات کی ان سے بڑھ کر کس کو معرفت ہے کہ اللہ کی طرف ہر قدم آگے بڑھنے کی سیڑھی توبہ ہے، ہر مقام پر پہنچنے کی سیڑھی توبہ ہے، اس لیے وہ ہر وقت حالت توبہ میں ہوتے ہیں۔ کبھی ان کی مناجات تائبین کے لیے ہیں، کبھی ان کی مناجات منیبین کے لیے ہیں، کبھی مناجات اوابین کے لیے ہیں۔ یہ میں ان کی جملہ مناجات کو اپنی اگلی جو کتاب وظائف کی، پہلی تو فیوضات محمدیہ مرتب کی، جو اعتکاف کے دنوں میں ماہ رمضان میں آ گئی، معتکفین لے گئے، ختم ہو گئی، اس کا دوسرا ایڈیشن آج میں نے پروف ریڈنگ کر کے آخری تمام چیزوں کو دیکھ کر اوکے کر دیا، کل انشاءاللہ پرسوں پریس میں چلا جائے گا، اس ہفتے آ جائے گی۔ فیوضات محمدیہ 600 صفحے کی کتاب بن گئی، پہلی 261 صفحے تھے، پہلا ایڈیشن کیا تھا؟ 261 صفحے، کچھ حصے اس کے رہ گئے تھے جو ماہ رمضان میں پھر نہ چھپ سکتی، وہ عید کے بعد مکمل کیے، اور اب وہ 600 صفحات کی کتاب فیوضات محمدیہ پریس میں گئی، اور آج کل راتوں کو بیٹھ کر جو لکھ رہا ہوں وہ دلائل البرکات ہے۔ کیا؟ دلائل اور میں دلائل البرکات میں ایک حصہ ایک حصہ مناجات کا شامل کر رہا ہوں، مناجات کا، اور ان مناجات کی زینت مناجات امام زین العابدین ہوں۔